وہ نبی یہ کہہ رہا ہے جس نبی کا یہ فرمان ہے کہ آگ کا عذاب کوئی بھی کسی کو نہ دے، یہ صرف خدا دے سکتا ہے۔ یہ روایت سنیے گا، مشکات شریف کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے۔ اللہ کے نبی نے خالق کائنات کی قسم اٹھائی۔ حضور کوئی بات ویسے بھی کر دیں تو ہمارا ایمان ہے کہ حضور حق بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں۔ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے لیکن حضور کی بات رد ہو سکتی نہیں۔ تو سرکار نے قسم اٹھائی، قسم ہے اس ذات کے جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے۔ فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں لائیں، پھر میں نماز کے لیے اذان کہلواؤں، اپنے کسی غلام کو مصلی پہ کھڑا کروں اور صحابہ کو کہوں کہ تم نماز پڑھو، اور میں خود ایسے لوگوں کے پاس جاؤں، ان نوجوانوں کو لے کر، وہ لکڑیاں لے کر ایسے لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوئے، اور ان لکڑیوں کے ذریعے جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ اس نبی کا فرمان ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، جس نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ طائف والوں نے حضور کو پتھر مارے، خالق نے جبریل کو بھیجا کہ اگر آپ حکم ارشاد فرمائیں پہاڑ کو اٹھا کر آل طائف کے اوپر دے ماریں، اگر آپ کا اشارہ ہو تو سمندر کا رخ ہم آل طائف کی طرف کر دیں، لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے رب کائنات نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کیفیت میں جب حضور غش کھا کر بے ہوش ہو رہے تھے، سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، باری تعالیٰ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کی آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ وہ نبی یہ کہہ رہا ہے جس نبی کا یہ فرمان ہے کہ آگ کا عذاب کوئی بھی کسی کو نہ دے، یہ صرف خدا دے سکتا ہے۔ اس نبی نے ارشاد فرمایا، اور مشکات شریف کی دوسری روایت ہے، لولا ما فی البیوت من النساء والذریۃ، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہوتا، اقمت صلاۃ العشاء وامرت فتیان یحرکون ما فی البیوت بالنار، اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں لکڑیوں کے ذریعے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو عشاء کی نماز میں مسجد میں حاضر نہیں ہوتے۔ یہ اس رحمت للعالمین نبی کا فرمان ہے، اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم اس نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ حضرت عقیل فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا، اچانک ایک اونٹ دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، محبوب خدا کے قریب آ کر رک گیا، اس نے اپنی زبان میں جو حضور سے کہنا تھا وہ کہا۔ ہمارے نبی وہ ہیں جو جانوروں کی زبان بھی جانتے ہیں، جو اونٹوں کی زبان بھی جانتے ہیں۔ وہ رک گیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کا مالک آیا دوڑتا ہوا، تلوار اس کے ہاتھ میں۔ جب وہ قریب پہنچا تو حبیب خدا نے اس سے پوچھا تو اس بیچارے اونٹ کو کیوں مارتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کی قیمت ادا کی ہے، اس کے اوپر خرچہ کیا ہے، اور اب یہ میرا کام نہیں کرتا، میں اس کے اوپر وزن لاتا ہوں، یہ اٹھاتا نہیں ہے، جس کام کے لیے میں نے اسے خریدا یہ کام ہی نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ اب میرا ارادہ یہ ہے کہ اس کو ذبح کر دوں، کم از کم اس کا گوشت تو کھائیں۔ تو جب اس نے یہ بات کی کم از کم گوشت کھا کے فائدہ تو اس کا اٹھائیں، یہ سن کر محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ نے بھی تیری ایک شکایت کی ہے۔ یا رسول اللہ اونٹ نے میری کیا شکایت کی ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ نے تیری شکایت یہ کی ہے کہ تمہارا جو قبیلہ ہے وہ مزدور لوگوں کا ہے، تم محنت مزدوری کرتے ہو، اور رات کو جب تھکے ہوئے آتے ہو نا تو سستی کی وجہ سے عشاء کی نماز تم سے قضا ہو جاتی ہے۔ جب عشاء کی نماز تم سے قضا ہوتی ہے، یہ اونٹ آیا ہے میری بارگاہ میں، اس نے مجھے یہ شکایت کی ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب ان کے اوپر نہ آ جائے اور ان کی وجہ سے کہیں وہ عذاب میرے اوپر بھی نازل نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ میں اس لیے اس کا فرمان نہیں مانتا، اس لیے میں اس کا حکم نہیں مانتا، یہ مجھے حکم دیتا ہے میرا مالک ہے، لیکن یہ جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے میں اس لیے اس کی نافرمانی کرتا ہوں۔ تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ جب تو عشاء کی نماز کی پابندی کرے گا تو یہ جو تیرا اونٹ ہے آج کے بعد یہ تیرا فرمان بھی قبول کرے گا۔ ایک اونٹ بے نمازی سے دور بھاگتا ہے، ہم بے نمازی سے کتنی جو ہے وہ نفرت اس کے عمل کی وجہ سے ہونی چاہیے، نہ کہ اس کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے۔